السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کلمات کفر کتنے ہیں، یعنی کفریہ کلمات کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، کن کن باتوں کے بولنے سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی ہنسی مذاق میں بول دیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بچی ہے یا نہیں، ایمان اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں بچتی، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا ہے، لازمی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو میں بیان کروں گا، اور اس کی تفصیلی گفتگو بیان کرنا دشوار ہے، لیکن ہم اپنے عوام بھائیوں کے لیے چند ہدایات بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ آپ باادب ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب، تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ با ادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کا ترازو ہوتا ہے، نہ کہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے، اور اگر کوئی بکے تو اسے ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ان پڑھ با ادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ہنسی مذاق، تفریح اور دل لگی کی عادت مت بنائیے، اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے۔ جب آپ دنیاوی بات کر رہے ہوں تو وہاں پر دینی بات کو مت لائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ہنسی اور مذاق کے موڈ میں بیٹھے ہوں، یا آپ دینی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سننے کے موڈ میں نہ ہو، اس کے ذہن میں دنیا کی باتیں بیٹھی ہو، تو آپ وہاں پر دینی بات نہ کریں، کیونکہ آپ کے دینی بات کرنے سے، اسے نصیحت کرنے پر، اس نے اگر مذاق میں دینی بات کا مذاق اڑا دیا تو اس کے دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں دنیاوی بات ہو وہاں دینی بات کو مت لائیے، اور جہاں دینی بات ہو وہاں دنیا کی بات مت لائیں۔ خدا تعالیٰ کی اور اس کی ذات اور صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز و روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ شعائر الہیہ کے ساتھ مذاق و استہزاء کفر ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور برضا اور خوشی سننا کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلا سب دھرم سمان ہے، یعنی دنیا میں جتنے دھرم ہیں سب دھرم ایک جیسے ہیں، اس طرح کے جملے بولنا یہ کفریہ جملے ہیں۔ اس طرح کے جملے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ سب دھرم سمان نہیں ہوتا، خدمت خلق ہی دھرم ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اگر آپ ایسا بولتے ہیں کہ خدمت خلق ہی دھرم ہے تو یہ کفریہ جملہ ہے۔ اس طرح کے جملے سے آپ بچیں۔ دیش پہلے ہے، دھرم بعد میں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں نا، پہلے دیش ہے پھر دھرم ہے۔ بھائی دیش کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، دھرم اپنی جگہ ہے، تو دیش اور دھرم ایک نہیں ہو سکتے۔ دیش کا ایک الگ وقار ہے اور دھرم کا ایک الگ وقار ہے، تو دیش اور دھرم اس طرح سے آپ نہیں بول سکتے کہ دیش پہلے ہے دھرم بعد میں ہے۔ بھائی آپ دیش کو مانیں، کیونکہ آپ دیش کے رہنے والے ہیں، تو دیش کے ساتھ محبت کرنا یہ اپنی پہچان ہے، لیکن دھرم بعد میں اس طرح کے جملے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ کفریہ جملے ہیں، اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے فلاں ملک کے باشی ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں، رام رحیم دونوں ایک ہیں، وید اور قرآن میں کوئی فرق نہیں،
اس طرح کے جملے بھی کفریہ جملے ہیں. اس طرح کے جملے بولنے والا بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. مسجد و مندر دونوں خدا کے گھر ہیں یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے. ایسے جملوں سے بچنا نہایت ضروری ہے. نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے. روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے. اس طرح کے بھی جملے سے آپ کو بچنا ہے. ایسے جملے کا استعمال نہیں کرنا ہے. نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے. ہم نے بہت کچھ پڑھ لی، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب خالص کلمات کفر ہیں، غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کے بولنے سے آدمی کافر اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے. یہ ایمان و عقیدہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. مذہب اہل سنت کے بزرگوں کی روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے. مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرضوان نے فرمائی ہے. ان کی تعلیمات خالص اسلام ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.